بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیندار اور بے دین کی موت کا عجیب منظر۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ جب قبر تک پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے تھے اور ایسے خاموش گویا پرندے ہمارے سروں پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، زمین پر اس سے ایک شغل کے طور پر لکیریں کھینچ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمانے لگے، عذاب قبر سے خدا کے پاس پناہ مانگو۔ 2 یا 3 دفعہ فرمایا۔ پھر ارشاد ہوا کہ مومن جب دنیا سے اٹھنے لگتا ہے اور آخرت کا رخ کرتا ہے تو آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، جنت کا کفن لیے ہوئے ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں ساتھ لاتے ہیں۔ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مطمئن روح، مغفرت خداوندی کی طرف چل۔ یہ سنتے ہی روح نکل پڑتی ہے، جیسے کہ مشک کے منہ سے پانی کے قطرے نکلنے لگتے ہیں۔ روح نکلتے ہی چشم و زن میں وہ اس کو جنتی کفن پہنا دیتے ہیں اور جنتی خوشبو میں اس کو بساتے ہیں۔ وہ مشک کی ایسی بہتر خوشبو ہوتی ہے کہ دنیا میں جو بہترین ہو سکتی ہے، اس کو لے کر آسمان پر چڑھنے لگتے ہیں۔ جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کس پاک کی روح ہے لے کر جا رہے ہو؟ کہا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی ہے۔ آسمان تک پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے تمام فرشتے بھی دوسرے آسمان تک ساتھ آتے ہیں۔ اسی طرح آسمان، پھر اس کے اوپر آسمان، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو علیین کے دفتر میں لکھ لو اور زمین کی طرف واپس کر دو، کیونکہ میں نے اس کو مٹی ہی سے ہی پیدا کیا ہے، اسی کے اندر اس کو واپس کرتا ہوں اور پھر دوسری بار اسی کے اندر سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اب اس کی روح واپس کی جاتی ہے۔ یہاں 2 فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ تعالی میرا رب ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے اسلام میرا دین ہے۔ پھر پوچھتے ہیں وہ کون شخص ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کے رسول تھے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا ذریعہ علم کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس پر ایمان لایا تھا۔ اب آسمان سے ایک ندا آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش لاؤ، جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کو پہنچتی رہے۔ اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ ایک خوبصورت شخص اچھے لباس میں خوشبو میں بسا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ کہ آج تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا پورا کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ شخص کہے گا میں تمہارا عمل نیک عمل ہوں۔ تو متوفی کہے گا اے خدا اسی وقت قیامت قائم کر دے، میں اپنے اہل اور مال سے ملوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر بندہ دنیا سے منہ موڑنے لگتا ہے تو سیاہ رنگ کے فرشتے ٹاٹ لیے ہوئے آ پہنچتے ہیں اور تا حد نظر ہوتے ہیں۔ اب ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح نکل اور خدا کی ناراضی اور غضب کی طرف جا، تو وہ جسم کے اندر گھسنے لگتی ہے۔
فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں، جیسے کہ لوہے کی سیخ بھیگے ہوئے بالوں کے اندر سے نکالی جاتی ہے۔ وہ اس کو لیتے ہی طرف العین میں اس کو ٹاٹ کے اندر لپیٹ لیتے ہیں۔ اس کے اندر سے سڑے ہوئے مردار کی طرح بدبو نکلتی ہے۔ اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں اور جہاں کہیں سے گزرتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ناپاک ہے، یہ کس کی روح خبیث ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں ابن فلاں کی۔ اور جب آسمان تک پہنچ جاتے ہیں کہ دروازہ کھولو تو نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی، فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو زمین کے طبقہ زیریں کے سجین میں لے جاؤ، چنانچہ اس کی روح وہاں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ کا شرک کرتا ہے گویا آسمان سے گر پڑا اور پرندے اس کا گوشت نوچ رہے ہیں یا ہوائیں دور دراز اس کو لیے اڑ رہی ہیں۔ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ دو فرشتے آ کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے میں واقف نہیں۔ اب دریافت کرتے ہیں تیری طرف کون بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہائے مجھے علم نہیں۔ اب آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹ کہتا ہے، اس کے لیے دوزخ کا فرش لاؤ اور دوزخ کا دروازہ اس پر کھول دو تاکہ اس کو دوزخ کی حرارت آگ پہنچتی رہے۔ اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اتنی دباتی ہے کہ ہڈی پسلی مل جاتی ہے۔ ایک بورے اور کبھی چہرے والا میلے کچیلے کپڑے پہننے بدبودار اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے اپنی بدبختیوں کی بشارت ہے، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا عمل بد ہوں۔ کافر کہنے لگتا ہے خدا کرے قیامت قائم نہ ہو تاکہ مجھے دوزخ میں نہ جانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔